السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے حکومت سے 25,000 روپے لیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب واویلا کرتے رہ گئے، تقاریر کے اندر کہتے رہ گئے، مخالفت کرتے رہ گئے۔ جو بھی علماء حق تھے انہوں نے ان پیسوں کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اس سے ہمارے امام کو خریدا جا رہا ہے، اور دوسری بات، امام کی عزت خراب کی جا رہی ہے۔ امام کو جو عزت سے 5,000 10,000 ملتے ہیں، وہ بے عزت کر کے لائنوں کے اندر کھڑا کر کے گھنٹہ گھنٹہ لائنوں میں جیسے چپڑاسی لگے ہوتے ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ والے پیسے لینے کے لیے عورتیں سارا دن دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، گالیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، کس لیے کہ ہمیں پیسے مل جائیں، اور ہمارے مولوی کو بھی تم اسی کام پر لگا رہے ہو۔ وہاں پر ناظرین طاہر اشرفی کہا کرتا تھا کہ جی مولوی 25,000 میں نہیں بک سکتا، یعنی اس کا مطلب بک سکتا ہے لیکن 25 میں نہیں بک سکتا، اپنی قیمت بتا دے۔ تو ناظرین، اس وقت کافی لوگوں نے، عسکری قوتوں نے، عسکری مدارس کی جو قوتیں ہیں، میں کراچی والوں کا نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی کہ جی مولانا فضل الرحمان خود تو گاڑیوں میں ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، لیکن جب ایک غریب مولوی، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، 10,000 اس کو مدرسے سے ملتا ہے، وہاں اس کو حکومت 25,000 دے رہی ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ وہ امام کو عزت دار طریقے سے ملیں گے۔ لیکن ناظرین، ایک ویڈیو سامنے آئی، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ اس ویڈیو کے اندر امام کس طرح دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب مریم نواز کی طرف سے جو جن ایم کرام کی تنخواہیں منظور ہوئی ہیں، یہ سارے حضرات لائن میں لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ سب کو 25,000 روپے لیکن یہ سیٹیں خالی پڑی ہیں، لیکن سیٹیں بہت میں نے کہا سب کو اطلاع کر دوں، یہ جو ہے تنخواہ جو ہے وہ سب کو وصول ہو رہی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ مدارس کے امام ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں 5 وقت کی۔ ایک وقت تھا کہ امام کی عزت ہوا کرتی تھی، محلے میں کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا، فیصلہ امام صاحب کیا کرتے تھے، لیکن آج امام اس نہج تک پہنچا ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی بات نہیں مانی، بڑوں کی بات کو ٹھکرا دیا۔ آج دیکھیں ناظرین، یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ امام مسجد جا کر لائن میں لگا ہوا ہے، پرچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور جیسے چپڑاسی لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور کچھ ٹکوں کے لیے وہ سارا دن برباد ہو جاتا ہے ان کا، وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج امام صاحب بھی ڈی سی آفس میں جا کر اس طریقے سے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے جی امام کی ضرورت پوری ہوگی، عزت سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ بے عزت طریقے سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ کہاں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ الٹا امام کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، لائن میں کھڑا کیا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، امام کو پیسے اس طریقے سے دیے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس امام کا دماغ بھی اس وقت ٹھکانے آ گیا ہوگا کہ بڑے ٹھیک کہا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب سائن کر دیے، اب اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، ایسے سمجھے اب سلنڈر کر دیا۔ اب وہ جانے اور امام جانے، جیسے ان کا دل کرے گا وہ امام کے ساتھ ویسا کریں گے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں میرا بیان حکومت کے خلاف نہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت کی۔ جب مولانا صاحب نے ان حکومت کے تنخواہ داروں کی مخالفت کی، عروج پہ مخالفت چڑھائی گئی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، لیکن آج میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ ہی جواب دیجئے کہ کیا یہ طریقہ امام مسجد کو پیسے دینے کا درست ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ امام مسجد کے لیے کارڈ بنایا جاتا، امام مسجد عزت دار طریقے سے جا کے کسی کو دکھائے بغیر جا کر اے ٹی ایم کارڈ سے نکلوا لیتا پیسے، اس کے اے ٹی ایم کارڈ میں ڈائریکٹ پیسے آ جاتے، لیکن نہیں، امام کو بلانا ہے، اس کو دکھانا ہے کہ تیری حیثیت یہ ہے، شاید تو سمجھتا ہو کہ میں کچھ ہوں۔ حکومت پاکستان کے سامنے تیری حیثیت یہ ہے کہ لائن میں لگے گا، ہم سے تو تنخواہ لے گا، تو ہمارا تنخواہ دار ہے، اس لیے نمک حرامی تو نے نہیں کرنی۔ بہرحال ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید کرتا ہوں کہ ان کے دماغ تو ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔
آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس وجہ سے علماء اکرام مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین آخر کے اندر تھوڑی سی آپ سے گزارش، ہمارے ہاں ناظرین چھوٹی مکھی کا شہد، جنگلی شہد اور گائے کے مکھن کا دیسی گھی بھی موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی ساتھی خریدنا چاہتا ہے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ کال آپ ہرگز نہ کریں، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے مصروفیت۔ ایک تو اس چیز کے گاہک ہوتے ہیں، ان کے میسج اور کالیں بہت زیادہ کرتے ہیں، کالیں نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کے اندر مصروف ہیں جو لوگوں کو کرواتے ہیں، تو کبھی ادھر مصروف ہیں اور کالیں آ جاتی ہیں، نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی یوٹیوب اپنے چینل کی ایڈیٹنگ اور آگے اس کو اپلوڈ کرنا اور سرچنگ SEO وغیرہ، کبھی کوئی ایسے گاہک آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے SEO کر کے دیں، چینل بنا کر دیں۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے میسج پہ ہم بات کرتے ہیں اور میسج پہ انشاءاللہ فوری ریپلائی آپ کو ملا کرے گا۔ کبھی دیر ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کال نہ کیا کریں تو بہتر ہے۔ بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں بھی، اور آپ سمجھتے ہوں گے جی ان کے اندر تکبر آ گیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ کال نہ کیا کریں، میسج واٹس ایپ پہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بر وقت جواب دیا جائے گا۔ اور جو بھی ساتھی یہ خریدنا چاہتے ہیں ضرور واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، لیکن رابطہ وہ کرے جو اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایڈوانس پیمنٹ والا ابھی اکاؤنٹ ہے اور ہم ایڈوانس پیمنٹ کے ذریعے ہی چیز بھیجتے ہیں، بعد میں پیسے والا کام ابھی مشکل ہے۔ جب ہوا انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے COD والا۔ ابھی ایڈوانس پیمنٹ، پہلے پیسے پھر چیز پہنچے گی، لیکن چیز کی 100% گارنٹی ہوگی، چیز پسند نہ آنے پر قابل واپسی ہوگی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔